یہ سورہ الماعون ہے. معون کا معنی چھوٹی چیز جو اکثر استعمال میں رہتی، اور یہ نام اس سورہ کی آخری آیت سے لیا گیا. یمنعون الماعون، وہیں پڑھیں گے معون سے کیا مراد ہے. اس سورت کے مقام نزول کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ مکی سورت، اور کچھ کہتے ہیں یہ مدنی سورت. اور یہ اختلاف جو ہے اس سورہ کے مضامین کی وجہ سے. جو پہلی 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں جو ایک جاہلیت مذکور ہے، اس کا سامنا نبی علیہ السلام کو مکی زندگی میں کرنا پڑا. وہ لوگ آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے. اور فوائد للمصلین، اس جہالت کا سامنا مدنی زندگی میں منافقین کی طرف سے. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایک آیت یا ایک سورت 2 بار بھی نازل ہو سکتی. ایک بار مکہ میں اتری اور ایک بار مدینہ میں اتری. یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی تنصیف کہ ابتدائی 3 آیتیں مکہ میں آئیں اور آخر کی آیتیں مدینہ میں آئیں. واللہ اعلم. تو ایک سورت کی آیت تعدد نزول اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بار اتری ہو. اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت ایک آیت کو یا سورت کو دوبارہ بھی نازل فرما سکتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اور ایسا کیا یہ وہی ہم حرف استفہام کیا رأیتا، دیکھا تو نے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا اور سزا کے دن کو، قیامت کو. یہ حرف استفہام ہے، اور یہاں مقصود تعجب کا اظہار، یعنی کلام تعجب کے سیاق میں ہے. استفہام بعض اوقات انکار کے سیاق میں ہوتا ہے اور بعض اوقات تعجب کے. کیا تم نے فلاں چیز دیکھی؟ یعنی تعجب کا اظہار مقصود ہے. اس آیت کا نزول جو ہے یا تو عاص بن وائل السہمی، مشرک تھا، کافر تھا، اس کے بارے میں، یا ولید ابن مغیرہ. اور بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے، کیونکہ ان کا ایک قصہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور کوئی یتیم بچے وہاں آ گئے گوشت کے لیے، تو ان کو دھتکار دیا اس نے. اور یہاں یہی مضمون مذکور ہے. اور ایسا، کیا دیکھا تو نے، اللہ بھی اس شخص کو یکذب، جھٹلاتا ہے جو، بالدین، روز جزا کو، روز قیامت کو. فذلک الذی یدع الیتیم، بس یہ وہی شخص ہے، یدع، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یعنی کھانا وافر موجود ہے، مگر یہ اہل ریا، چودھری قسم کے لوگوں کو بلانے والے، اور یتیم مسکین آئے ان کو دھتکارنے والے. تو یہ دع یدع بمعنی یدفع، دفع یدفع. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جہنم میں ان کو دفع کر دیا جائے گا، دفع کر دیا جانا. یہ دفع کرتا ہے الیتیم، یتیم بچوں کو. یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور یتیمی کی حد بلوغت تک ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا یتیم ہے. بالغ ہونے کے بعد وہ یتیمی کی حد سے نکل جاتا ہے.
فذلک الذی یدع الیتیم، یہ فا یا تو جواب شرط ہے، شرط معذوف ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے آخرت کو. شرط آگے معذوف مان لیں. ان طلبت علمہ، اگر آپ جاننا چاہیں دیکھنا چاہیں تو فذلک الذی یدع الیتیم، جا کے دیکھ لو یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یا یہ فا حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، جو پیچھے الذی یکذب اس پر اس کا عطف ہے، بس یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو. لا یحض علی طعام المسکین، اور وہ ترغیب نہیں دیتا، ولا یحض ترغیب نہیں دیتا علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. یہ انتہائی بخل یہاں مراد ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خود کھانا نہیں کھلاتا یتیموں کو مسکینوں کو، لیکن دوسروں کو کہتا ضرور ہے بھائی میں نہیں کھلا رہا تو آپ تو کھلا دیں. لیکن پرلے درجے کا بخل کیا ہے؟ نہ خود کھلائے نہ کسی کو ترغیب دے. ایسا بخیل. تو انتہائی درجے کے بخل کی طرف اشارہ ہے. اس کی تفسیر ایک دوسری آیت ہو سکتی ولا تحاضون علی طعام المسکین. تو تحاض یا تحاض یہ باب تفاعل، اس میں تشارک ہے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا. ترغیب نہیں دیتے ایک دوسرے کو. یہ ولا یحض اپنے اصل معنی پر، اور نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی. تو انتہائی بخل ہے کہ خود نہیں کھلاتا، دوسروں کو کہہ دو ترغیب دے دو، وہ بھی نہیں کرتا. پرلے درجے کا بخل ہے. اور ظاہر ہے کہ اس دن کی ان دنوں کی بڑی نیکی تھی جہاں لوگ فاقوں پر فاقے گزارتے تھے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 3 چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور لا یکون طعام الا اسودا، بس پانی اور کھجوریں کھا کر گزارا ہوتا تھا. 3 مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو کھانے کی قلت تھی. آج کھانے کی فراوانی تقریباً ہر گھر کو میسر. اس دور میں ایسا نہیں تھا. کئی دن فاقے کے نکل جاتے. پچھلے درس میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام کا واقعہ، جو ابو الحسن کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق اور جناب عمر ساتھ، اور تینوں ساتھیوں کو گھر سے نکلنا پڑا کیونکہ بھوک کے مارے قرار نہیں آ رہا تھا کہ چلیں باہر جا کے ٹہلتے ہیں. بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، محال ہو رہا تھا. پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی، پھر تینوں ایک سمت کو روانہ ہوئے. ابو الحسن کا گھر آ گیا اور پھر وہ حدیث آپ نے پوری سن لی. تو مقصد یہ کہ وہ دن فقر و فاقہ کے دن تھے، اور ان دنوں میں واقعات بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی تھی، بہت بڑی نیکی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اور کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے. 3 دن سے میں نے اور میرے اس بچے نے کچھ نہیں کھایا. ام المومنین نے اپنا گھر دیکھا تو گھر میں 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، وہ اس خاتون کو دے دے. بچہ یعنی جھپٹا اپنی کھجور کی طرف جلدی سے کھا گیا. اب وہ خاتون اپنی کھجور کھانے لگی تو بچے کی حریصانہ نگاہ اس نے دیکھی کہ بچہ اس کھجور کو بھی بڑے حرص سے دیکھ رہا ہے، تو وہ صبر نہ کر سکی، وہ کھجور بھی بچے کو کھلا دی اور خود بھوکی رہ گئی.
سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اس خاتون کا میں نے طرز عمل دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عورتیں حاملات مرضعات، حمل کی تکلیف سہنے والی، بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف سہنے والی، رحیمات باولادہن، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والی، لولا ما یأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ، اگر یہ عورتیں صرف اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں اور نماز قائم کر لیں، تو ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عورتوں کا یہ ایک ترحم آمیز ان کا جذبہ اپنے بچوں کے حق میں، پھر حمل کی تکلیفیں، رضاعت کی تکلیفیں، تو مقصد یہ کہ وہ دور بڑا ایک فاقوں کا دور تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر تقریباً تمام صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو ان دنوں واقعتاً مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی تھا، لیکن اس فقر کے دور میں جس کے پاس وافر کھانا موجود ہو اور مسکینوں کو نہ کھلائے اور کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دے، تو یقیناً یہ بہت بڑی شقاوت اور محرومی ہے۔ چنانچہ اسی کا یہاں ذکر ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ فَوَيْلٌ، پس ویل ہے، یہ انتقال ہے مدنی زندگی کی طرف، جہاں منافقین کی جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ویل آپ نے پڑھ لیا، ویل بمعنی بربادی، بمعنی ہلاکت، بمعنی عذاب، جہنم کی وادی۔ ویل ہے کس کے لیے؟ للمصلین، مسلین کے لیے۔ مسلین، مصلی کی جمع نمازی، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین، وہ نمازی، وہ لوگ، ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ نمازی تو ہیں مگر نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل ہونے کا معنی ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، دیکھ رہا کوئی تو پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ پڑھی، جو کہ منافقین کا کردار تھا، منافقین کا طرز عمل تھا جی۔ تو الذین، وہ لوگ، ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں سے، ایک ہے نمازوں سے اور ایک ہے نمازوں میں، فرق ہے دونوں۔ اور جناب اکرمہ کا قول ہے کہ یہ ایک بشارت ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا ہم فی صلاتہم، تو ہم کیا کرتے؟ کیونکہ نمازوں کے اندر سہو، غلطی، غفلت ہر بندہ کرتا ہے، تو نمازوں کے اندر غفلت اگر یہ فرما دیتا سب اس کے لپیٹ میں آ جاتا۔ لیکن نمازوں سے، جس میں نمازوں کا ترک، کوئی دیکھ رہا تو پڑھ لی، نہیں دیکھا تو چھوڑ دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اشارہ منافقین کی طرف، الذین هم یراؤون، اور جو لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہی بات، جو دیکھ رہا کوئی تو پڑھ لی، اگر نہیں دیکھ رہا تو نماز کی کوئی رغبت اور خواہش نہیں ہے، نہ کوئی نماز کا شوق یا محبت ہے۔ تو الذین، وہ لوگ، ہم جو کہ یراؤون، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری۔ وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں، الماعون، یہ عام استعمال کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں،
کوئی آ گیا پڑوسی کہ فلاں اپنا برتن دے دیجیے، نہیں دیتے. کوئی بھی چیز جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے، یعنی پڑوس میں اور آپس میں جو ملنے جلنے والے ہیں، ان میں چیزوں کا تبادلہ، استعمال کی پلیٹ لے لی، کوئی کپ لے لیا، استعمال کر کے واپس کر دیا، یہ معون، یہ فاعول کے وزن پر معنون سے ماخوذ، اور معنون سے مراد عام برتنے کی چیزیں، عام جو استعمال کی چیزیں چھوٹی موٹی، وہ بھی نہیں دیتے. مانے ایسے لوگ ہیں جو تعلق باللہ ہے اس میں بھی دراڑیں ہیں، اور تعلق بالناس میں بھی. تعلق باللہ میں کیا؟ نماز اللہ کا ایک حق ہے، نمازوں میں جو ہے وہ انتہائی تقصیر کا اور کوتاہی کا شکار ہے نمازوں کے تعلق سے. پھر ریاکار، نمازیں اگر پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ان کا درست نہیں ہے. عام جو استعمال کی چیزیں، کوئی پیالہ، کوئی برتن، کوئی ہنڈیا، پڑوسی نے اگر مانگ لی نہیں دیتے، منع کر دیتے ہیں، اس قدر بخیل ہیں. یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں. معون سے مراد وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو عام برتنے کی، عام استعمال کی ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں دیتے. تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی خراب ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خراب ہے. یہ جو ویل ہے، اتنی بڑی دھمکی، یہ تینوں کاموں پر ہے. کہ جو بندہ نمازوں سے غافل ہے، جو بندہ ریاکار ہے، اور جو بندہ اس قدر بخیل ہے کہ چھوٹی موٹی عام استعمال کی چیزیں بھی اپنے بھائیوں کو نہیں دیتا کہ آپ استعمال کر کے لوٹا دینا. یہ تین چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں، اس کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ ایک شدید وعید بھی ہے اور ہلاکت اور بربادی کا پیغام بھی ہے. تو فوائل للمصلین، پس ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین، وہ نمازی، ہم جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں. الذین ہم یراؤون، اور وہ جو کہ ریاکار ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں عام چھوٹی موٹی چیزوں کے جو استعمال والی چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو دینے سے، اپنے بھائیوں کو دینے سے کہ تم استعمال کر کے لوٹا دینا. اس قدر بخیل ہیں. تو ان کا تعلق باللہ بھی درست نہیں ہے اور تعلق بالناس بھی درست نہیں ہے. تو جو بندے ان تین چیزوں کا شکار ہو جائیں، ان کے لیے ویل کی دھمکی جو ہے یہاں پر وارد ہے، جو کہ بہت ہی شدید دھمکی ہے.